بسم اللہ الرحمن الرحیم قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر جہاد کلمۃ حق عند سلطان جابر وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حالکم عمالکم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ملکی حالات اس قدر پراگندگی کی طرف اور اس قدر نازک ہوتے چلے جا رہے ہیں کہ ہم اندازہ نہیں کر سکتے کہ جس ملک میں ہر مذہب کے، ہر طبقے کے، ہر رنگ و نسل کے لوگ رہتے ہیں، اس ملک میں کس طرح کی تاناشاہی پھیلی جا رہی ہے۔ آپ حالیہ دیکھ لیجئے کہ گزشتہ کل جس طرح سے دلی کے سی ایم کو اس طرح سے گرفتار کیا گیا ہے، ملک میں یہ پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ کسی چنے ہوئے مکھیہ منتری کو گرفتار کیا گیا۔ لیکن یہ سارے حالات جس طرح سے بھی ہے، آپ ایک بار سوچ لیجئے، خاص طور پر اہل اسلام اس بات کا اندازہ لگائے کہ جس ملک میں ایک سی ایم کو بلا کسی دلیل کے، بلا کسی ایویڈنس کے اس طرح سے گرفتار کیا جائے، اور اس سی ایم کو نہ سپریم کورٹ میں نہ ہائی کورٹ میں کہیں پہ بھی اس کو کوئی سنوائی نہ ملے۔ کل رات 9 بجے تک بھی انہوں نے سپریم کورٹ میں کوشش کی، انکار کر دیا گیا ہے ان کی عرضی سننے کے لیے۔ خیر، یہ تو ایک مسئلہ ہے، تو مسلمانوں کے لیے کیا ہوگا؟ اور حالیہ ہمارے جو گرہ منتری ہے، ان کا جو بیان آیا تھا مسلمانوں کے متعلق کہ مسلمان صرف اور صرف چند چیزوں کے معاملے میں ہی، 4 شادیوں کے معاملے میں، 3 طلاق کے معاملے میں اپنے مذہب کرتے پھرتے ہیں۔ ان کو اگر مذہب پر چلنا ہی ہے تو ان کو پھر بینک میں اکاؤنٹ نہیں کھول سکتے کیونکہ سودی قانون ہے، یہ ہے وہ ہے، بہت ساری باتیں کہی آپ نے نیوز میں دیکھا ہوگا۔ میں کہنا یہ چاہوں گا کہ دیکھیے، مسلمانوں کے لیے یہ باتیں اگر پریشان کن ہیں، یہ ملکی سطح پر بات ہے، اس کو سدھارنے اور اس کو کنٹرول کرنے کا جو طریقہ ہونا چاہیے وہ آپ کو اختیار کرنا چاہیے، یہ ہمارے ذمہ نہیں ہے۔ ہاں، عائلی زندگی میں، اپنے گھریلو زندگی میں جن چیزوں کو مسلمانوں کو ماننا چاہیے، اسلامی قانون کے اعتبار سے ہونا چاہیے، وہ مسلمان ماننے پر بالکل لازم ہے وہ اس کو مانیں، اور اس پر اس کو پوری آزادی ہے کہ وہ مانے۔ لیکن اس کے باوجود ان چھوٹی چھوٹی عجیب باتوں کو لے کر، اور اس کی ہسٹری بتائی جاتی ہے انگریزوں سے لے کر، ان باتوں کو لے کر آپ نے جس طرح سے مسلمانوں کو ایک ٹراما کی کیفیت میں رکھا ہے، ذہنی ٹارچر میں رکھا ہے، یہ اچھی بات نہیں ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ آپ جس چیز کی بات کر رہے ہیں یونیفارم سول کوڈ کی، تو اس کے ذریعے تو بہت ساری باتیں آ جائے گی۔ اگر آپ یہ کہہ دیں گے کہ بنگال میں بنگالی بولی جاتی ہے، اسے ختم کرو، کہیں کنڑ بولے جائے اس کو ختم کرو، کہیں مراٹھی بولی جائے اسے ختم کرو، پورے ملک میں زبان بھی ایک ہی ہونی چاہیے، پورے ملک میں لباس بھی ایک ہی ہونا چاہیے، یہ سب نہیں بات ہے۔ یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جس کے اوپر جو ہے نا آپ کوئی قانون بنائے، یا یہ ملک آزاد ہے، یہاں ہر مسلک کے، ہر مذہب کے اور ہر رنگ اور نسل کے لوگ رہتے ہیں، ہر ایک کو اپنے اعتبار سے جینے کا پورا حق ہے۔ سنویدھان کے یہی فائدہ ہے، یہی ہندوستان کے سنویدھان کی خوبصورتی ہے۔ اگر یہی خوبصورتی ختم کر دی جائے گی تو ہندوستان میں جس طرح کے الگ الگ مذہب کے لوگ رہتے ہیں، سب کو اپنی مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا حق چھن جائے گا۔ اس لیے خاص طور پر ہمیں مسلمانوں کو ایک قدم یہ اٹھانا چاہیے کہ مسلمانوں میں جو ریٹائرڈ فوجی ہے، یا جو وکیل ہے، جو جج گزرے ہے، یا جو ہے حالیہ، اور مسلم علماء، ان تمام لوگوں کو مل کر کوئی ٹھوس ایسا قدم قانون کی پاسداری کرتے ہوئے ایک ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس کے ذریعے ملک میں امن باقی رہ سکے۔ اچھا، ایک بات مجھے ابھی فوری طور پر یاد آ رہی ہے، راحت اندوری صاحب کا ایک شعر ہے کہ لگے گی آگ تو آئیں گے گھر کئی زد میں، یہاں پر صرف ہمارا مکان تھوڑا ہی ہے۔ اروند کیجریوال نے شرجیل امام کے معاملے میں خود نے گرہ منتری کو ٹویٹ کیا تھا کہ شرجیل امام کئی روز سے کھلا ہوا ہے، اس کو گرفتار کیوں نہیں کیا جا رہا ہے؟ اب حال دیکھ لیجیے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے آپ کے سامنے حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کی، حالکم عمالکم، تمہارا حال تمہارے اعمال کے اوپر دار مدار ہے، حالنا اعمالنا، حالما اعمالما، جو ہمارے اوپر کیفیت ہے، جو ہمارے اوپر اس وقت حالات آئے ہوئے ہیں، یہ صرف ہمارے اعمال کی وجہ سے ہے، ہم جیسا کریں گے ویسا ہوگا۔
جیسی کرنی ویسی بھرنی، نہ مانے تو کر کے دیکھ، جنت بھی ہے جہنم بھی ہے، نہ مانے تو مر کے دیکھ۔ یہ دیگر لوگوں کے لیے ضرور ہے، لیکن خاص طور پر ہم مسلمانوں کے لیے کہ آپ بہت زیادہ آپ کو بیدار ہونے کی ضرورت ہے، سچیتن ہونے کی ضرورت ہے۔ اب یہ جو قانون دھیرے دھیرے سی اے کا آ رہا ہے، تمام مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے کاغذات کو صحیح کرا لیں۔ آج بھی کمال تو یہ ہے کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود آج بھی مسلم گھروں میں برتھ سرٹیفکیٹ کا انتظام نہیں کیا جاتا۔ یہ کیا ہے؟ آپ کہاں سوئے ہوئے ہیں اب تک؟ آپ بچے آپ کے یہاں پیدا ہو رہے ہیں، آپ برتھ سرٹیفکیٹ بنا نہیں رہے، بعد میں جا کے آپ پچھتا رہے ہیں اور آپ دفتروں کے چکر کاٹ رہے ہیں۔ ایسا مت کیجیے، ابھی سے ہی تیاری کر لیجیے، آپ اپنے پاس سب کچھ ہے۔ ہاں، آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس ملک کے لیے قربانیاں دی ہے، اس ملک کو ہم نے بچانے کے لیے، غلامی کی زنجیر سے آزاد کرنے کے لیے ہم نے اپنے خون سے سینچا ہے اس ملک کو۔ یہ ملک چھوڑ کر ہم پاکستان اس لیے نہیں گئے تھے کہ اس ملک میں مسلمانوں کو رہنے کے لیے آزادی ملی تھی، اس لیے ہم اس ملک میں رہیں۔ اب اس قانون کو اگر بدلا جا رہا ہے تو یہ قانون ایک کالا قانون ہوگا، یہ قانون ایک ایسا قانون ہوگا جس کے ذریعے پورے ملک میں تانڈو پھیلے گا۔ اس لیے تمام دیش باسیوں سے میری یہ انورودھ ہے کہ آپ جو ہے اس طرح کے جو قانون جس کے ذریعے تاناشاہی پھیلے، اس طرح کے قانون کو کبھی اپنی جگہ نہ دے، اور جو ایک نفرت کی ماحول جو بنایا جا رہا ہے، اس نفرت کے ماحول کو ختم کرے، نفرت کی دیواروں کو اکھاڑ کے پھینک دے، پھر آپس میں ہر مسلک کے لوگ، ہر مذہب کے لوگ، ہر رنگ و نسل کے لوگ، ہر اسٹیٹ کے لوگ، ہر جگہ کے لوگ، چاہے وہ آدیواسی ہو، چاہے وہ کمزور طبقے کے ہو، چاہے اس لیول مڈل کلاس کے ہو یا اپر کلاس کے ہو، سب ایک ساتھ مل جل کر رہیں۔ یہی ہندوستان کی خوبصورتی ہے۔